دیکھتے ہی پتا چل جاتی ہے کہ یہ مسلمان کی گلی ہے، کچرے کا بڑا سا ڈھیر رہے گا، سارے نوجوان سڑکوں میں چائے کے دکان کے سامنے کھڑے رہیں گے. جی ہاں، گزرنے والی کوئی شریف اگر عورت رہے 10 بار سوچے گی یہ رستے سے میں نہیں جاؤں گی، میں دوسرے رستے سے چلی جاؤں گی، ہمارا نوجوان وہاں کھڑا رہے گا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اگر تیرا کام نہیں ہے بازاروں میں، کوئی کام نہیں ہے، گھر میں رہ. یہ نبی کا لفظ ہے، گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، سڑکوں پہ نہ کھڑا کر. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. جی ہاں، یہ چیز کبھی نہ بولیں. حضرت عمر کا پورا لفظ، پورا جملہ سن لیجئے. سبحان اللہ. میں نفرت کرتا ہوں ایسے مسلمان سے، خاص کر ایسے نوجوان سے جو بیکار ہے، فارغ ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے. لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الآخرہ، نہ دنیا میں کچھ کر رہا ہے، دنیا میں محنت کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، نہ دنیا میں کچھ کر رہا ہے، نہ آخرت کا کوئی کام کر رہا ہے. کوئی کام نوجوان جو نہیں کرتا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے نفرت ہے اس نوجوان سے. اپنا ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو، اپنا ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو. شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے. اس جذبہ گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چھپ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے. نفسوں پہ ایسا موٹا اثر ہو گیا کہ جب بچے یا بچی کی شادی کی بات آ جاتی، ابھی تو پڑھ رہے نا، ابھی تو 25 ہے نا، تھوڑا وہ ڈگری آ جانے دو، تھوڑا یہ ڈگری آ جانے دو، 28 تک جانے دو، 30 تک جانے دو، جب تک زنا ہو جانے دو. لیکن تم اپنی اولاد کے لیے جو بھاگ دوڑ، کھانا پینا، کپڑے، گاڑی، نوکر چاکر، ڈگری، یونیورسٹی، کالج کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، لیکن تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ اس دودھ پینے کے بعد کلی کر لیا کیجئے، اس لیے کہ دودھ میں چکناہٹ ہے. یہ روایت ابن ماجہ میں ہے. اب پڑھیے میرے ساتھ. اے ہمارے پیارے اللہ، ہم سب کو جنت کی نہروں کا دودھ پلائیے، آمین. صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ہم جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ فوراً ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. اب پڑھیے میرے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. اس تسبیح کو تسبیح کا سردار کہا جاتا ہے. اس کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے. دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، اللہ میرے ساتھ ہو گیا، میں نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ میرا ذکر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے. اس دھیان سے پڑھیے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیجئے، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیجئے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ تک ہر بری چیز سے، ایکسیڈنٹ سے، بری بیماری سے، غلط خبر سے، ہر برائی سے اللہ تعالی حفاظت کرے گا. یہ مضمون ابن السنی میں موجود ہے. اور اگر ہمارے ماحول کے اندر چونکہ عورتیں مسجد میں نہیں آتی، گھر پر ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، ظہر کے جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے. کوئی مسافر ہے، اس نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی اور ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لے. فوراً نہیں پڑھ سکتے تو عصر تک پڑھ لیجئے. عصر تک نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ کے دن سورج کے غروب ہونے تک پڑھ لیجئے. آپ بس اس کا ٹائم یہ ہے، سورج غروب ہو گیا وہ ٹائم گیا. دوسرا کہ ہر جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد
اور سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد غروب آفتاب تک کوئی آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے، اور اس کی ماں کے 12,000 گناہ معاف، اور اس کے باپ کے 12,000 گناہ معاف ہوں گے۔ یہ مضمون بھی ابن السنی میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ میرے رب کی قسم تم چپ رہنا سیکھ لو، عزت تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی۔ جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لا کے کھڑا کر۔ اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، ان کو ٹائم دو، پھر یہ ساری زندگی تمہارے غلام بنیں گے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول میں دھکا دے دیا، آیا تو ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا، اور خود اپنے مزے کیے، تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی۔ اولاد کی خواہشات کا خیال کرو، ماں باپ ہونے کی ایسی دھونس مت جماؤ۔ آج کل اولاد نافرمان ہے، آدھا قصور ماں باپ کا ہے، آدھا اولاد کا ہے۔ یہ وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ ٹائم نہیں دیتے، اس سے آگے بات خراب ہو جاتی۔ اور ایک بڑا حساس موضوع ہے، رشتے ناتوں میں اولاد کی رعایت کرو، اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال کرو، ان پر مسلط مت کرو۔ سلف صالحین کا معمول تھا، جب بیٹی یا بہن رخصت ہو کر گھر سے جاتی تھی تو بیٹی اور بہن کو اس کے بھائی یا والد یا والدہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا تم جا رہی ہو، اللہ تمہارا گھر ہرا بھرا رکھے، تمہارا چمن اللہ آباد رکھے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی نامناسب حال آئے، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، بیٹا بالکل فکر مت کرنا، یہ ہمتیں دے کر بھیجتے تھے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی یہ ہمتیں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچیوں کے گھروں کو اللہ آباد رکھے، آمین۔ تبلیغی جماعت کو 100 بار سلام۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تبدیل کر دی۔ ان کا تو ٹاپک یہ نہیں ہے، نہ کربلا پہ بیان کرتے ہیں، نہ ان کو ربیع الاول کا پتہ ہے۔ کیسا شرک اور بت پرست، کتنے بڑے بڑے گلوکار فنکار ہیں، داڑیاں رکھوا دی ان کو، تہجد گزار بنا دیا۔ کتنے غیر مسلم ہیں، تبلیغ والے تو ریکارڈ بھی نہیں رکھتے۔ اگر یہ ریکارڈ رکھتے نا رجسٹر میں، لاکھوں غیر مسلم ہیں جو تبلیغ والوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں، حالانکہ کوئی شو بازی کا شوق نہیں ہے تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں رکھا ہوا۔ کارگزاری میں زیادہ اس طرح کی باتیں بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں، کام کو فوکس کرو۔ تو جو عملی زندگی والے لوگ ہیں ان کا لائف سٹائل کچھ اور ہوتا ہے، باتیں کرنے والوں کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے۔ دیکھنے میں آپ کو باتیں کرنے والے پڑھے لکھے لگیں گے، لیکن عملی زندگیاں تبدیل کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں۔ میں تو جانتا ہوں کیسے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ کھولتا پانی یسقا من ماء صدید، کئیوں کو پیپ، سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، جلا ہوا خون بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک حوض میں اکٹھا ہو رہا ہے، اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پاخانہ، اور اس کو کھولایا جا رہا ہے، جو ایسا کھول جائے گا کہ 1 لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں، وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا۔ کہ موبائل میں جو آپشن آتی نا واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس، کبھی اسٹیٹس کا ترجمہ پڑھیے، اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے اوقات، حیثیت۔ اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جو آپشن موبائل والے نے بنائی وہ پاگل نہیں ہے جس نے موبائل بنایا۔ اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بندے کا اسٹیٹس کیا ہے، مطلب اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، کیا اس کا کاروبار ہے۔ اور پھر جو لوگ ناچنے والیوں کی، گندی عورتوں کی، طرح طرح کے گانوں کا اسٹیٹس لگاتے ہیں تاکہ دوسرا بندہ دیکھ کے سمجھ جائے اچھا اس کی اوقات یہ ہے۔ یہ اس لیے اسٹیٹس کا آپشن لگایا ہے کہ جو دیندار ہوں گے وہ دین کی بات اس میں لگائیں گے، کاروباری ہوں گے وہ کاروبار کی لگائیں گے، سماجک ہوں گے سماج کی بات لگائیں گے، جن کے دل و دماغ میں گندگی ہے وہ گندگی لگائیں گے۔